آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اب ہم جو قرض لیتے ہیں صرف قرض واپس کرنے کے لیے لیتے ہیں. جب یہ صورت ہو تو ٹیکنیکلی آپ بینکرپٹ کوالیفائڈ ہوتے ہیں. یہی تو میں اگر کسی سے قرضہ لوں اور واپس نہ کر سکوں تو بینکرپسی ہے. پاکستان قرضہ واپس نہیں کر سکتا انلیس انٹل کوئی ہمیں مزید قرضہ نہ دے قرضہ واپس کرنے کے لیے. پاکستان آلریڈی بینکرپٹ ہے, ٹیکنیکلی بینکرپٹ ہے. جس دن کسی جگہ سورس سے ہمیں کہا گیا کہ اب مزید قرضے آپ کو نہیں ملیں گے, دس کنٹری ول بی بینکرپٹ. مطلب ہم بینکرپسی سامنے آ جائے گی. ٹیکنیکلی تو ہے بینکرپٹ, ڈی فیکٹو ہم بینکرپٹ ڈکلیئر ہو جائیں گے. ہم پیٹرول امپورٹ نہیں کر پائیں گے, ہم دوسرے اسینشیل چیزیں امپورٹ نہیں کر پائیں گے, ہم پام آئل نہیں امپورٹ کر پائیں گے, یہاں گھی نہیں ملے گا, تیل نہیں ملے گا. اگر گندم کی شارٹیج ہوئی تو ہم گندم نہیں امپورٹ کر پائیں گے. اگر پیٹرول نہیں امپورٹ کر پائے تو ہماری جہاز نہیں چلیں گے, گاڑیاں نہیں چلے گی, ہم سب سائیکلوں پہ یا گدا گاڑی پہ ہمیں جانا پڑے گا. مطلب یہ بالکل ایبسولوٹ ایکسٹریم کیس میں بتا رہا ہوں, لیکن یہ ہے کہ بہت ساری مشکلات پیدا ہو جائے گی. سوال یہ پوچھنا ہے کہ ہمیں اس قرضے کی ضرورت کیوں پڑی. اس لیے ضرورت پڑی کہ ہمارے جو امپورٹس ہیں وہ ایکسپورٹ سے 2 گنا سے بھی زیادہ ہے. ایک بہت بڑا خسارہ ہے اور اس خسارے کو پور کرنے کے لیے ہم نے یہ قرضہ لیا ہے. اور قرضہ اس لیے لیا کہ آنے والے دنوں میں جو ہمیں پرانے قرضے کی ادائیگی کرنی ہے اس کے لیے ظاہر ہے ہمارے پاس نہیں ہے زر مبادلہ. تو یہ $1 ارب تو ایک دروازے سے آیا ہے, دوسرے دروازے سے چلے جائیں گے. یہ جو قرض کی ادائیگی ہے ہماری اس میں چلے جائیں گے. جو تجارت کا خسارہ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا وہ تو وہیں رہا, اور اس خسارے کو پر کرنے کے لیے آئندہ بھی ہمیں قرضہ لینا پڑے گا. تو اس قرضے سے یا پہلے والے قرضے سے یا آنے والے جو قرضے ہم لیں گے اس سے معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے. جو خسارہ ہے وہ اپنی جگہ ہے, خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ پیون تو لگایا گیا ہے چند دنوں کے لیے, چند ہفتے کے لیے بھی نہیں, چند دنوں کے لیے لگایا گیا ہے. آپ دیکھیے گا کہ ابھی روپے کی قیمت بہتر ہوئی ہے ڈالر کے مقابلے میں, چند پیسے, 1 آدھ روپے, لیکن چند ہفتوں میں یہ بگڑنا شروع ہو جائے گا. جب اگلی پیمنٹ ہمیں کرنی ہوگی اس وقت پھر یہی بحران جو ابھی ہم جس سے گزرے ہیں دوبارہ آئے گا اور پھر ہم قرضہ لیں گے. اور اخباروں میں آیا بھی ہے کہ پرائم منسٹر چائنا گئے, ونٹر اولمپکس میں پارٹیسپیٹ کرنا تو اچھا موقع ان کو بہانہ مل گیا, لیکن ایکچولی تو یہ $3 ارب کا قرضہ لینے گئے ہیں. اور اس کے بعد کچھ سنا ہے کہ بات چیت چل رہی ہے روس سے اور قازقستان سے, 1 ارب ان سے بھی قرضہ لیا جائے گا. تو ہم تو ہر جگہ سے قرضہ لے رہے ہیں. مجھے تو لگ رہا ہے کہ کل ہم بنگلہ دیش سے بھی قرضہ لیں گے چونکہ ان کی مالی حالات کافی اچھی ہے. شاید بھوٹان سے مانگے ہم, شاید چھٹ سے مانگے, سودان, صومالیہ, ان سب سے ہم قرضے مانگتے پھریں گے. تو جب ان کو قرضہ ملے گا یہ بڑی جشن منائیں گے, مبارکباد دیں گے, لیکن معیشت جو ہے ایک گردن میں رسی بندھی ہوئی ہے, وہ رسی لمبی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہم معیشت جو ہے وہ بہت برے حال میں ہے اور آئندہ بھی بگڑنے کا امکان ہے. 22-23 دفعہ ہم IMF سے پیسے لے چکے ہیں. IMF کے شرائط ہم نے مانے ہیں اور ساری ظاہر قیمت شرائط کی عوام نے دی ہے, لیکن ہم نے نہ تو اپنا بجٹ خسارہ کم کرنے کے اقدام کیے ہیں, نہ جو بیرونی تجارت کا خسارہ ہے اس میں کوئی اقدام لیا ہے. ہماری جو حکمراں ہے, جو بھی ہو, فوجی ہو, سویلین ہو, ایک پارٹی ہو, دوسری پارٹی ہو, سب کا طریقہ یہ رہا ہے کہ جب پیسے آئے چلو جی مسئلہ حل ہو گیا, جشن مناؤ, عیش کرو, خرچ کرو, لیکن جب ختم ہو جائے گا تو پھر بھیک مانگ لیں گے. یہ ان کا طریقہ بن گیا ہے. ابھی یہ IMF نے جو بھی اسٹیٹ بینک کا لا بنوایا ہے
اس کے پیچھے صرف ایک مقصد ہے IMF کا. ان کو پتا ہے کہ پاکستان اتنا زیادہ قرض دار ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ قرضہ واپس نہیں کر سکتا. تو انہوں نے یہ اسٹیٹ بینک لا بنوایا ہے تاکہ ان کا قرضہ محفوظ ہو جائے. چونکہ اس لا میں ایک شک یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کی زر مبادلہ کی آمدنی ہے وہ اسٹیٹ بینک طے کرے گا کہ پہلے کس کو دینا ہے. بہتری صرف اس وقت آ سکتی ہے جب ہم دو خسارے کی میں نے بات کی, اس دو خسارے کی کمی میں آپ کوئی ٹھوس اقدام لیں. یا تو آپ اپنا آمدنی بڑھائیں, ریونیو بڑھائیں, اور ریونیو بڑھ نہیں سکتا چونکہ معیشت بہت کمزور ہو گئی ہے. معیشت میں گنجائش نہیں ہے مزید حکومت کو ریونیو دینے کی. اگر یہ جو اس وقت ٹیکسز میں اضافہ کیا گیا ہے منی بجٹ کے ذریعے, اس میں کئی کمپنی بند ہو جائے گی چونکہ اب وہ ٹیکس دینے کے بعد سروائیو نہیں کر سکتی جو ٹیکس ایگزیمپٹ کمپنیز تھی. تو راستہ صرف اخراجات کم کرنے کا رہ جاتا ہے. ان کی غیر ترقیاتی اخراجات بہت زیادہ ہے. پچھلے 6 مہینے میں کا جو فگرز ہیں اس میں ریونیو میں گروتھ ہوا ہے, ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں کمی ہوئی ہے. اس کے باوجود بھی 29% بجٹ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہوا ہے. وہ ظاہر ہے صرف نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی وجہ سے, اور نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر میں سب سے بڑا حصہ دفاع کا ہے. جب تک یہ کم نہیں کریں گے آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ کم نہیں ہو سکتا. جب آپ کا جو خسارہ نیرو ہونا شروع ہو تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. لیکن ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نیرو ہوتا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ امپورٹس گر گئے. امپورٹ اس لیے گر گئے کہ کارخانے بند ہو گئے تو وہ را مٹیریل نہیں امپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو کوئی حل نہیں ہے. ساروں سے ٹریڈ کرنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے. ہم اس وقت بہت سارا را مٹیریل جو ہے وہ دور دراز علاقوں سے منگاتے ہیں. ہم چائے کینیا سے منگواتے ہیں, جبکہ انڈیا سے اگر ہم چائے منگوائیں تو ہمیں وہ فریٹ کاسٹ بہت ہی کم پڑے گا. انڈیا ہم سے کافی دور ہے, ہندوستان بالکل ساتھ ہی ہے. اس طرح بہت ساری اشیاء ہیں جو ہمیں سستی ملے گی جو اس وقت ہمیں نہیں مل رہی ہے. لیکن ٹریڈ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارا ریسرچ کا ایک نتیجہ ہے. جہاں جہاں دنیا میں جنگی حالات یا کانفلکٹ کا ریزولوشن ہوا ہے اور امن آیا ہے, ٹریڈ کے ذریعے نہیں آیا. پہلے انہوں نے اپنے مسائل جو تھے اسٹریٹجک مسائل حل کیے, بعد میں ٹریڈ شروع ہوا. ہم یہ توقع نہ کریں, کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم انڈیا پاکستان ٹریڈ شروع کر دیں گے تو باقی مسائل حل ہو جائیں گے, ایسا نہیں ہوگا.